بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کونین کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو جو ہمارے پاس سمجھنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قرآن، کہ ہم قرآن پاک سے شہزادی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے احادیث، تیسرے ہیں بی بی کے خطبات، اور چوتھی بی بی کی مناجات۔ اب دیکھیں، جب ہم شہزادی کی مناجات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شہزادی خدا سے مانگ رہی ہیں، کہ ہم ان کی مناجات کو پڑھیں اور پھر ہم دیکھیں مانگنے کا انداز کتنا پیارا انداز ہے۔ ایک مناجات میں جو شہزادی نے مانگا، اب دیکھیں کیا مانگا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ پروردگارہ، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ان بیماریوں سے۔ کون سی بیماریاں؟ شہزادی فرماتی ہیں میں پناہ مانگتی ہوں خود پرستی سے، میں پناہ مانگتی ہوں غرور سے، تکبر سے، حسد سے، ضرر سے، کینے سے، سستی سے، کمزوری سے، نمود و نمائش سے۔ آپ دیکھیں ایک ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کے اوپر بے تحاشا بولنے کی گنجائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقط جسمانی بیماریاں بیماری ہیں، شہزادی فرماری کہ اصلاً بیماریاں، حقیقی بیماریاں کیا ہے کہ یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو تمہاری روح کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں تم کو۔ ان بیماریوں سے، یہاں تک کہ بی بی نے سستی سے پناہ مانگی ہے، کمزوری سے پناہ مانگی ہے۔ شہزادی فرماتی ہے پروردگارہ، اس سستی سے، کمزوری سے پناہ مانگتی ہوں جو میری اور تیری راہ میں، جو میری عبادات میں رکاوٹ کا باعث بن جائے۔ آپ دیکھیں ایک جگہ بی بی کہہ رہی ہے میں نمود و نمائش سے پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر! ہم دیکھیں شہزادی ہمیں درس کیا دے رہی ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ میں اپنی بچیوں سے اگر بات کروں، میں اپنی نئی نسل سے مخاطب ہوں تو میں کہوں گی بیٹا خدا را تھوڑا سا اس بات پر ان ایام میں فکر کرو۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے برائی کرنا بہت آسان کر دیا ہے۔ ہم گھر بیٹھے، ہمارے پاس جو ایک گیجٹ ہے، ایک موبائل ہے، ایک چیز ہے، ہم اس سے بہت آسان ہو گیا برائی کرنا۔ لیکن کوئی بھی چیز میں سمجھتی ہوں غلط نہیں ہوتی، اس کا غلط استعمال غلط ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں، خدا را اس بات کو سمجھیں ان ایام میں ہمارے بچے، ایک بیماری جو ہمارے بچوں کو روگ کی طرح چاٹ رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو بچے فوراً تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسٹیٹس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، کہیں گئے، کچھ کھایا، کوئی چیز آئی کسی کے پاس، کوئی گفٹ ملا، فوراً پکچر لی اور ہم نے اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں؟ دیکھیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے استعمال کے لیے دی ہیں نا، آپ کے لیے دی ہیں۔ اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے، بے بہا اضافہ فرمائے، لیکن وہ فقط آپ کے لیے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو بازار عام کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ آپ کے استعمال کے لیے دی ہے۔ آج ہمارے بچے جاتے ہیں ریسٹورنٹ، جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے بعد میں پہلے اسٹیٹس پوری دنیا میں لوگ کہاں کہاں بیٹھ کر یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا، کیوں اپنی زندگی میں سب کو شامل کر رہے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشانیاں گھیر رہی ہیں، ہم خود پریشانیوں کو دعوت عام دے رہے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان کا قول ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت مولا نے فرمایا اپنے معاملات کو چھپا کر رکھو، نہ فقط غیروں سے بلکہ اپنوں سے بھی۔ اس وقت نہیں سمجھ سکا انسان، لیکن معصومین کا کلام قیامت تک کے لیے ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولا نے کیا فرمایا، اپنے معاملات کو چھپا کر رکھو، نہ فقط غیروں سے بلکہ اپنوں سے بھی۔ اپنے معاملات کو چھپا کر رکھیں۔ ایک کوئی بچہ بھی میری اس بات کو سمجھ جائے، اس میسج کو سمجھ جائے، اللہ کرے کہ ہم شہزادی کونین کے دل کو راضی کرنے کا باعث بن سکیں، ہم ان کو تکلیف دینے کا باعث نہ بنیں۔